کافی حد تک مناسب بھی تھی کہ جہاں پہ وہ سو رہے ہیں اس جگہ کو اللہ نے ان کے لیے بنا دیا تھا نا، تو وہیں اسی حالت میں وہ دوبارہ لیٹ کر سو گئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کو اس دروازے کو، اس جگہ کو بند کر دیا جائے. کتا بھی اسی طرح بیٹھ گیا اور وہ اس اندر سو گئے تو اس کو بند کر دیا جائے، اور اب ان کو قیامت تک اسی طرح یہیں پر ان کو رہنے دیا جائے. لیکن جو زیادہ غلبہ رکھتے تھے، یعنی جو رومی سلطنت کے جو پہلے مذہب اور اب عیسائیوں کے جو مذہبی پیشوا تھے اور جو اقتدار میں جو لوگ تھے، ان کے آگے ظاہر ہے ان نیک جو صحیح عقیدہ رکھنے والے عیسائی تھے، ان کی بات چل نہیں سکتی تھی، ان کی بات میں اتنا زور نہیں تھا. تو 5ویں صدی کے وسط تک پہنچتے پہنچتے عام عیسائیوں میں اور خصوصاً رومن کلیسا میں جو رومن جو تھے، جو ایمان مطلب عیسائیت پہ ایمان لائے تھے، ان کے شرک اور قبر پرستی اور بزرگوں کے سے مانگنا اور وہی سارے جو ان کے جو طریقہ کار تھے جو شرک کے، وہ سب دوبارہ سے جاری ہو چکے تھے. اور بزرگوں کی جو قبریں تھیں ان پر پوجا اور ان کی عبادت ہوتی تھی. اور مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، ان کے مجسمے بنا بنا کے گرجوں میں رکھے جا رہے تھے. یعنی یہ سب اسٹارٹ ہو چکا تھا. تو اب کیا ہوا کہ ان کو یہ جو صحیح عقیدہ رکھنے والے عیسائی تھے، ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ان اصحاب کہف کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ نہ کیا جائے، ان کے بھی مجسمے بنا کے یا ان کی بھی قبروں کی پوجا نہ شروع کر دی جائے. کیونکہ جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے نا کہ اس پہ ایک یادگار، ایک عمارت بنا لی جائے، یعنی اس کا مقبرہ بنا دیا جائے اور وہاں پر آ کر عبادت کی جائے، اور پھر اس کے اوپر ایک مسجد بنا دی جائے کہ بھئی چلو یہاں پر مسجد اس بہانے سے آئیں گے کہ اور پھر ان کی قبروں پہ بھی جا کے منتیں اور وہاں عبادتیں بھی ہوں گی، مسجد کا تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا. تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سختی سے منع فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. یہ صحیح بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی نیک مرد ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے. یہ قیامت کے روز بدترین مخلوقات ہوں گے. پھر ایک اور ترمذی کی، ابو داؤد کی، نسائی، ابن ماجہ کی سب میں آئی ہے یہ حدیث، وہ ہے کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ فرمایا کہ خبردار رہو، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر جو ہے وہ صرف عبرت کی جگہ ہے، اور وہاں پر صرف فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا چاہیے. اس پہ یادگاریں اور مزار نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ایک مومن کے لیے ساری زمین جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، لیکن 2 جگہ کے لیے منع کیا گیا ہے، ایک قبرستان اور ایک حمام یا ٹوائلٹ کیونکہ ناپاک جگہ ہے، اور قبرستان کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے جو وہاں پہ مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، وہاں فاتحہ پڑھا جاتا ہے، ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن وہاں پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پر مسجد بنا لیتے ہیں، اس بہانے لوگ آئیں گے اور عرس بھی ہوں گے اور وہاں پہ عبادتیں بھی ہوں گی، اور مسجد کا تو نام ہی ہے، باقی یہ سارے غلط کام ہوں گے وہاں پر. اللہ تعالیٰ نے تو یہ نشانی ان کو اس لیے دکھائی تھی کہ وہ ایک اللہ پہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو، اور اللہ سے ان کا تعلق اور اللہ کی قدرت اور اختیارات کے بارے میں اور زیادہ ان کے ایمان کو یقین ملے، اور جو غلط سوچ اور جس غلط باتوں پہ وہ بحث کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیں. الٹا انہوں نے اس نشانی کو بھی ایک اپنے شرک کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی. لیکن اللہ کے حکم سے یہ ہوا کہ اس غار کا دروازہ جو ہے وہ پوشیدہ ہو گیا لوگوں سے. گو کہ کہا جاتا ہے کسی مختلف جگہوں کے بارے میں، ویسے ترکی کے بارے میں زیادہ ہے کہ وہاں پر غار ہے جہاں پر کہ یہ تختی لگی ہوئی ہے، اور وہاں پر
جو ہے ساتھ وہ بنے ہوئے بھی ہیں، ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں، جس میں کہ کہا جاتا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ تو اسی طرح سے جا کے سو گئے تھے، اب بعد میں لوگوں نے ان کی قبریں بنائی یا کیا کیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ اس واقعے سے ہمیں جو سبق سیکھنا چاہیے وہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، باقی باتیں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ سَيَقُولُونَ ان قریب وہ کہیں گے، سلاستن تین تھے، رابعہم چوتھا ان کا، کلبہم کتا تھا ان کا، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، خمستن پانچ تھے، سادسہم چھٹا ان کا، کلبہم کتا تھا ان کا، رجمن بات پھینکتے ہوئے، پھینکنا رجم کرنا، پتھر کو پھینکتے ہیں نا جیسے ہوا میں، اس طرح بات کو بھی ہوا میں پھینکنا، بالغیب بغیر دیکھے، بغیر جانے بغیر دیکھے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، سبتن سات تھے، وَثامنہم اور آٹھواں ان کا، کلبہم کتا تھا۔ قل کہہ دیجیے، ربی میرا رب عالم زیادہ جانتا ہے، بعدتہم تعداد ان کی یا گنتی ان کی، ما نہیں، یعلمہم جانتے انہیں، الا مگر قلیل بہت تھوڑے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا، کچھ لوگوں کو اس کا علم تھا، لیکن انہوں نے بھی اس کو آگے عام نہیں کیا، اور اس کی تعداد جو ہے اس پہ ہمیں اتنا زور بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قریب لوگ ان کی تعداد کے بارے میں بھی جھگڑیں گے، کوئی کہے گا وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی کہے گا وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب باتیں جو ہیں یہ ہوا میں پھینکی ہوئی بغیر دیکھے، یعنی الل ٹپ کی جا رہی ہیں اندازے سے۔ اور کچھ کہیں گے کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا، کیونکہ اس کے آگے اللہ پاک نے یہ بات نہیں کہی کہ یہ بات بھی رجمم بالغیب ہے، تو زیادہ گمان لوگوں کا یہی ہے کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ اور کیونکہ ہمیں عیسائیوں کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی 7 سلیپرز کا ذکر ملتا ہے، تو تعداد 7 ہونے کے بارے میں زیادہ گمان ہے، لیکن یہاں پر پھر وہی بات ہے کہ اس سے ہمارے ایمان میں یا اس واقعے سے جو سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے اس پہ کیا فرق پڑتا ہے، وہ 6 سے 7 تھے، 8 تھے، 5 تھے، 4 تھے، اس سے ہمارے ایمان پہ کیا فرق پڑ رہا ہے، اور جو سبق اللہ دے رہا ہے اس واقعے سے، اس میں اس تعداد سے کیا فرق پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کیا تھی، نہیں جانتے مگر بہت تھوڑے، کچھ لوگوں کا اس کا علم بھی تھا، یعنی کچھ صحابہ تھے ان کو اللہ کے رسول کے ذریعے ہی پتہ چلا ہوگا یقیناً، تو ان کو اس کی تعداد کا علم تھا، لیکن عام طور سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی جو ہے جو کتابوں سے ہمیں ملتا ہے تو کچھ لوگوں کو ہی علم ہے اس کا، ہر ایک کو نہیں ہے۔ فلا تو نہ تمہاری آپ جھگڑا کیجئے فیہم ان کے بارے میں، الا مگر مران جھگڑنا ظاہری، ولا اور نہ تستفتی آپ پوچھئے فیہم ان کے بارے میں، منہم ان میں سے، احدا کسی ایک سے۔ اب آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان کے بارے میں، اب جو بھی ان کی تعداد تھی ان کے بارے میں، یعنی ان کے معاملات میں، ان کی نیند کے بارے میں کہ وہ کیسے سوئے، وہ کیسے اٹھے، ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، ان کو کیسے اللہ نے محفوظ رکھا، جتنا اللہ نے بتا دیا نا، اس سے زیادہ آپ اس کے بارے میں جھگڑے میں یا بحث میں نہ پڑیے۔ اور اگر کسی سے کچھ بحث یا کوئی جھگڑا کرنا ہی ہے تو ظاہری کریے، یعنی زبانی وہ کریے کہ اب میرا اندازہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، یا ان کی نیند اس طرح سے ہوئی، یا جو بھی ان کا معاملہ ہے، تو وہ دل تک وہ بات نہیں پہنچنی چاہیے، جھگڑا صرف ظاہری ہونا چاہیے، یعنی ظاہری باتوں کے اوپر آپ ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اتنا بات کو بڑھانا نہیں چاہیے کہ جس سے صرف اس معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں، کہ جس سے دل تک کدورت پہنچے، رنجش پہنچے، دل کو تکلیف دوسرے کی بھی پہنچے اور دل برے ہو جائیں۔ اور نہ آپ ان سے پوچھئے، کسی سے ان کے بارے میں کسی سے بھی پوچھئے، کس سے؟ یعنی اہل کتاب سے، عیسائیوں یا یہودیوں سے بھی نہ پوچھئے، کسی سے نہ پوچھئے، ضرورت نہیں ہے نا ان کے بارے میں مزید پوچھنے کی، قرآن میں جتنی تفصیل ضروری تھی وہ ساری بتا دی اللہ تعالیٰ نے، اس سے زیادہ مزید آپ کو جاننے کی یا ہم سب کو جاننے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ ولا اور نہ تقولن ہرگز آپ کہیے، لشاءٍ کسی چیز کے لیے، انی بے شک میں، فاعلن کرنے والا ہوں، ذالک یہ، غدا کل، ہرگز آپ نہ کہیں کسی چیز کے لیے کہ میں اس کو کرنے والا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تاکید کی گئی ہے اور آپ کے ذریعے ہمیں بھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے کہ جب یہ سوالات کیے تھے
یہودیوں نے مشرکین کے ذریعے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یہ فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاتا ہوں ان کے جواب، کیونکہ آپ کو یقین تھا، امید تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جوابات بتائے گا. ظاہر ہے کیونکہ یہ جوابات آپ کی نبوت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیے گئے تھے، یہ سوالات، کہ اس کے جواب سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں. تو اللہ پاک اپنے رسول کی برات کے لیے، اپنے رسول کی سچائی کے لیے اللہ پاک اس کا جواب ضرور جلد از جلد دے گا، اور یقیناً دیا اللہ نے. دیکھیں لیکن ہوا کیا کہ آپ نے یہ بات تو کہی کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اور ہوا کیا کہ 15 دن ہو گئے اور وحی کا نزول ہی نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے بہت زیادہ، کیونکہ ظاہر ہے ایک تو وحی اتنے دن تک نہیں آئی، اس کی پریشانی. دوسرے یہ کہ اب بات بہت سیریس تھی، کہ وہ آپ سے بار بار سوال کرتے تھے کہ بھئی آپ کو اس کا جواب پتہ ہے یا نہیں، اللہ نے آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا، کہ کیا واقعہ تھا ان کا اصحاب کہف کا. اور یہ 3 جو سوالات کیے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس کی وجہ سے پریشان تھے. پھر اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ جب بھی کسی کام کا یا کسی بات کا ارادہ کریں تو ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں ایسا کر دوں گا، کل کر دوں گا، یا میں ایسا کر دوں گا، بلکہ انشاءاللہ کہیں. تو ہمارے لیے بھی کتنی بڑی اس میں تاکید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو جھوٹے انشاءاللہ کہتے ہیں، یعنی نیت ہی نہیں ہوتی یا سیریس نہیں ہوتے، بس صرف دوسرے کو ٹالنے کے لیے، بات کو ختم کرنے کے لیے، ہاں ہاں انشاءاللہ میں کر دوں گی، ہاں انشاءاللہ میں کل آ جاؤں گی، ہاں انشاءاللہ یہ کام تمہارا ہو جائے گا، ہاں انشاءاللہ میں پیسے پہنچا دوں گی. تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یعنی غیر ضروری طور پہ بھی نہ کہیں، لیکن جہاں پہ کام کرنے کا ارادہ اور نیت ہے تو انشاءاللہ ضرور کہیں، پھر اللہ کی تائید اور مدد حاصل ہوتی ہے انسان کو. اللہ مگر ان یہ کہ یشاء اللہ چاہے اللہ. وذکر اور یاد کیجئے ربک اپنے رب کو، اذا جب نسیتا بھول جائیں آپ، وقل اور کہہ دیجئے ایسا امید ہے، ان یہدینی کہ رہنمائی کرے گا میری ربی میرا رب، لی اقربا واسطے زیادہ قریب کے، من ھذا رشدا اس سے بھلائی میں. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرمانے کہ ہرگز یہ بات نہ کہو کہ میں یہ کل کر دوں گا، بلکہ یہ کہو کہ اگر اللہ چاہے گا تو، ان اگر شاء چاہے اللہ اگر اللہ چاہے تو کر دوں گی، اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام کر دوں گی میں، انشاءاللہ میں کل آ جاؤں گی. کیا مطلب ہوا؟ اگر اللہ چاہے گا تو میں کل آ جاؤں گی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی نیت ہے اور آپ کسی وجہ سے اگر نہیں بھی کر سکے تو آپ کے پاس آپ ایکسکیوز کر لیجئے کہ میری نیت تھی، میرا ارادہ تھا، لیکن اللہ کو ایسا نہیں منظور ہوا، میں نہیں آ پائی. لیکن اگر نیت ہی نیت سے دوسرے کو ٹالنے کے لیے کہا تو وہ بھی گناہ ہے. اور جب بھی اگر ایسا کبھی ہو بھی جائے کہ بھول جائے انشاءاللہ کہنا، تو جب یاد آئے تو اس وقت کہتے. یعنی اگر اس وقت بات کرتے ہوئے کہنا بھول گیا تو بعد میں یاد آئے تو کہہ نہیں انشاءاللہ میں کہنا بھول گئی تھی، انشاءاللہ میں ضرور کر دوں گی. ٹھیک ہے؟ اور یہ کہنے سے کیا ہوگا؟ یہ کہنے سے امید ہے کہ اللہ تعالی رہنمائی کرے گا زیادہ قریب ہدایت کی، بھلائی کی. یعنی یہ جو سوالات تھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر بھول بھی گئے تھے تو پھر جب یاد آئے تو کہہ دیجئے. اور امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں، ان سوالات کے جواب میں، ان معاملات میں اللہ زیادہ بہتر طریقے سے میری رہنمائی فرمائے گا. ہمیں نہیں معلوم ہوتا نا کہ کس معاملے میں ہماری بہتری ہے یا کس معاملے میں کون سا معاملہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. لہٰذا اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے، اللہ پہ چھوڑتے ہوئے کہنا چاہیے کہ امید ہے کہ میرا رب جو ہے اس معاملے میں صحیح بات یا صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا. وَلَبِثُوا اور وہ ٹھہرے، فی کہفہم اپنے غار میں، 300 100 سنینا سال، وازدادوا اور زیادہ کر دیے 9. اور اللہ تعالیٰ اب ان سالوں کی تعداد بتا رہا ہے. ابھی تک تو یہ ذکر نہیں آیا، صرف یہی ہوا کہ وہ پوچھتے رہے کہ ہمیں کتنا عرصہ ہوا، اور وہ جب گئے تو وہاں پر دنیا ہی بدلی ہوئی تھی.
لیکن یہاں پر اب اللہ پاک بتا رہا ہے کہ کتنا ٹائم ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 300 سال تک وہ سوتے رہے اور پھر زیادہ کر دیے 9 سال. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت تک رہے. اگر وہ 300 سال رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے کہ 300 سال رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا 300 سال رہے اور 9 سال زیادہ کر دیا، یعنی لوگوں نے بتانے میں 9 سال زیادہ بڑھا دیے. اور ایک یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ شمسی اور قمری سال کا جو ڈفرنس ہوتا ہے اس کی وجہ سے شاید وہ 9 سال لوگوں نے زیادہ بڑھا دیے تھے. تو ابن عباس نے بھی اس کی یہی تعویل اختیار فرمائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے جو اس بارے میں بات کہی ہے اللہ نے اس کو یہ 9 سال جو بڑھا دیے وہ اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا، اس کے بارے میں کہا. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ عالم زیادہ جانتا ہے، بما لبثوا، اسے جو وہ ٹھہرے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں غیب آسمانوں اور زمین کے. ابصر بہی، کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ، واسمع، اور کیا خوب سننے والا ہے. ما لہم، نہیں ان کے لیے، من دونہ، اس کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا یشرکو، اور نہیں وہ شریک کرتا، فی حکم ہی، اپنے حکم میں، احدا، کسی ایک کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجیے کہ اس بارے میں بھی اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے جتنا وہ ٹھہرے ہیں. ان کے ٹھہرنے کی جو مدت ہے اس کو بھی اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. اس بحث میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ جاننا کافی ہے کہ وہ کئی 100 سال تک وہ اللہ کے حکم سے سوتے رہے. اب وہ 300 سال سوئے کہ 309 سال سوئے کہ 312 سال سوئے، اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے. اصل بات وہی ہے کہ جو اس واقعے سے جو سبق حاصل کرنا ہے وہ حاصل کرو. باقی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے وہ کیا تھے، ان کے بارے میں ان کے اب لوگ ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں ان کے نام کیا تھے. وہ جو سکہ لے کر آئے تھے رزق خریدنے، کھانے پینے کا سامان خریدنے، ان کا کیا نام تھا، ان کے کتے کا رنگ کیا تھا، ان کے کتے کا نام کیا تھا، ان سے کیا فرق پڑتا ہے. اسی طرح وہ غار میں کتنا عرصہ سوتے رہے، اس سے بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال یہ بات سب کو یقین ہے اور سب کو کنفرم پتا ہے کہ وہ اتنی مدت تک سوئے جو کہ نارملی کوئی انسان اتنی مدت تک سونا تو کیا زندہ بھی نہیں رہ سکتا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں، سارے غیب آسمانوں اور زمین کے اسی کے لیے ہیں. صرف یہی ایک نشانی دے کے انسان کو بہت کچھ سیکھنا اور سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کے ایسی نشانیاں چاروں طرف قدرت کی بکھری ہوئی ہیں جو اس سے بھی بڑی بڑی ہیں. اور تمام غیب جو زمین اور آسمانوں کے ہیں جس کی اللہ کے سوا کسی کو خبر ہی نہیں ہے، وہ سب اللہ کے لیے ہی ہیں. کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے. ہر چیز پہ اس کی نظر ہے، دلوں کے چھپے ہوئے بھید تک اس کی نظروں کے سامنے ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اور اسی طرح ایک سرگوشی، ایک دل کے سے نکلی ہوئی آواز جو ہونٹوں تک بھی نہیں آتی، اس کو بھی وہ سننے والا ہے. اور اس کے سوا جو ہے نہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست، یعنی اللہ کے سوا تو کوئی مددگار، کوئی دوست ہے ہی نہیں نا. جس کا ساتھ اللہ نہ دے اس کو پھر کون بچا سکتا ہے، اس کا ساتھ کون دے سکتا ہے. اور نہ ہی اللہ پاک اپنے فیصلوں میں، اپنے احکامات میں کسی کو بھی شریک کرتا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. وہ مالک اور قادر ہے، تو وہ جو چاہے، اور اس کا ہر حکم اور فیصلہ حکمت پہ مبنی ہے، ایسے ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا اصحاب کہف کے واقعے میں بظاہر کیا لگ رہا ہے، چند نوجوان گئے اور غار میں جا کے سو گئے، پھر کئی 100 سال بعد اٹھے، پھر آئے اور اس کے بعد پھر گئے اور اللہ نے ان کو موت دے دی. لیکن پورا اگر آپ حالات اور اس کے بیک گراؤنڈ کا جائزہ لیں تو اس میں کتنی بڑی اللہ کی حکمت اور سبق ہے. اور اتنے 100 سال 300 سال تک سونا کوئی معمولی بات ہے کہ روح تو چلو اللہ نے اپنے حکم سے روک لی، لیکن جسموں کی بھی کس طرح حفاظت ہوئی، کس طرح روشنی کا انتظام کیا، کس طرح سے کروٹیں دلا کے جسم کی حفاظت اس طرح سے بھی کی، ہر طرح سے محفوظ رکھا. تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ پہ توکل کرنے والے، اللہ کے حوالے اپنے معاملات کرنے والے، ان کی اللہ ایسے ہی حفاظت اور رہنمائی کرتا ہے.
وطلو اور پڑھیے ماں جو اوہیا وہی کیا گیا الیکا طرف آپ کے من کتابی کتاب سے رب کا آپ کے رب کی لا مبدلا نہیں کوئی بدلنے والا لکلمات ہی اس کے کلمات کو ولن اور ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے من دون ہی اس کے سوا ملتحد کوئی پناہ کا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو اللہ پاک کی طرف سے کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تلاوت کیجئے، آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے، یعنی اللہ سے اپنا دلی تعلق، اپنا ذہنی رشتہ اور مضبوط کریں۔ اس کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ جب حق و باطل کی کشمکش ہو، جب کسی مشکل حالات کا سامنا ہو، کسی بھی طرح کا کوئی مشکل وقت آئے، تو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کی ہدایت کی گئی ہے، اور آپ کے وساطت سے، آپ کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط زیادہ سے زیادہ بنائیں، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اس طرح سے مشکلوں میں، مشکل حالات میں، پریشانیوں کو برداشت کرنے اور اپنے دشمنوں کا، جو آپ کے دین کے دشمن ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی زیادہ قابل ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا تو ہے ہی، لیکن تلاوت کو اپنا معمول بنائے رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس صرف یہی کافی ہے، ہر چیز کافی ہے۔ قرآن کے بہت سارے حق ہیں نا، اس کو اچھی طرح سے پڑھنا تجوید اور ترتیل کے ساتھ، اور پھر اس کو پڑھنا اور سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا، اس کی اچھی طرح سے اچھی آواز میں تلاوت کرنا، یہ سب اس کے حق ہیں۔ تو جتنا قرآن کے قریب جائیں گے، قرآن سے جتنا اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اتنا زیادہ دل کو سکون اور حوصلہ ملے گا، اور آپ کے ایمان اور آپ کی حوصلے میں مضبوطی آئے گی۔ اور لا مبدل لکلماتہ، اور اللہ کے ان کلمات کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ویسے بھی اس کتاب کی حفاظت فرمانے کا وعدہ کیا ہے نا، کہ اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتا۔ تو اس کتاب میں کوئی چینج، کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اگر کوئی ایسی کوشش کرتے بھی ہیں لوگ کہ اگر ترجمے میں توڑ موڑ کے، ٹکڑے کر کے بیان کرنے کی، یا تفسیر میں اپنی مرضی اور اپنے خیالات اور اپنی باتیں ڈالنے کی اگر کوئی ایسی کوشش کرتا بھی ہے، تو وہ ناکام ہے، اس لیے کہ ایک دو کے کرنے سے قرآن میں چینج نہیں آ سکتا۔ قرآن کو صحیح پڑھنے اور سمجھنے والے اور اس کی تفسیر کرنے والے، اس کے ترجمے کرنے والے ہزاروں لاکھوں ہیں، اور یہ محفوظ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ آ کے کوئی اس طرح کی کوششیں کرے گا بھی، تو پھر اللہ کے وہ اپنے کہاں پہ وہ پناہ پائے گا؟ جائے پناہ، ملتحد کہتے ہیں پناہ گاہ۔ تو اگر کوئی ایسی کوشش کرے گا تو پھر اس کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ پناہ گاہ کیا ہوتی ہے؟ کہ جیسے جہاں چھپ کے دشمن کے وار سے، حملوں سے محفوظ رہتے ہیں، ایسی جگہ ہوتی ہے نا، کہ جہاں سے آپ نے خود حملہ کیا اور چھپ کے بیٹھ گئے کہ اس دوسرے طرف سے آنے والے حملے سے محفوظ رہیں۔ اللہ کے مقابلے پہ آپ کی کوئی جائے پناہ ہو سکتی ہے؟ یا کسی کی بھی کوئی جائے پناہ ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا انسان، کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو پناہ دے اور اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے عذاب سے بچا لے؟ اللہ ہی کی رحمت ہے صرف جو کہ انسان کو بچا سکتی ہے۔ اور اس رحمت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کہ اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ سے معافی مانگے۔ وَاصْبِرْ، اور روک رکھیے۔ صبر آپ کو میں نے بتایا تھا نا، پہلی چوٹ پر رکنا، اپنے آپ کو روکیے اور روک رکھیے اپنے نفس کو، مَعَ الَّذِينَ، ساتھ ان لوگوں کے جو یدعون پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح کے وقت، والعشی اور شام کے وقت، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ اس کی رضا، ولا تعدو اور نہ آپ پھیریے، عیناک اپنی دونوں آنکھوں کو، عنہم ان سے، تریدو آپ چاہتے ہیں، زینت الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی، ولا تطع اور نہ آپ اطاعت کیجیے، من جو اغفلنا غافل کر دیا ہم نے، قلبہ دل اس کا، ان ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع
اور اس نے پیروی کی ہواہو اپنی خواہش کی، وکانا اور ہے امرہو معاملہ اس کا فروتا حد سے بڑا ہوا۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق قریش کے سردار جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ یہ بلال، سہیب، عمار، خباب اور ابن مسعود رحمۃ اللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غریب لوگ جو تمہاری صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ یعنی غلام اور غریب طبقہ جو ہے جو ایمان لے آیا تھا وہ آپ کی صحبت میں ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، اور ان کے ساتھ تو ہم ظاہر ہے ہم سردار اور عمرہ ہیں، ہم تو نہیں بیٹھ سکتے، ان کو اپنے آس پاس سے ہٹاؤ تو پھر ہم تمہاری مجلس میں آ سکتے ہیں اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو لوگ رضا الہی کی خاطر تمہارے گرد جمع ہوئے ہیں اور شب و روز صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کی معیت پر، ان کے ساتھ پر اپنے دل کو مطمئن کرو اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم ان مخلص لوگوں کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہو کہ دنیاوی ٹھاٹ باٹ رکھنے والے لوگ تمہارے پاس بیٹھیں؟ اس وقت یہ جو جملہ اللہ پاک نے فرمایا ہے جس میں کہ ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو، اس میں بھی بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن درحقیقت ان سرداران قریش کو اللہ پاک سنا رہے ہیں کہ تم جو یہ دکھاوے کی شان و شوکت جس پر پھول رہے ہو، اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر و منزلت نہیں۔ تم سے وہ غریب لوگ زیادہ قیمتی ہیں جن کے دل میں اخلاص ہے اور جو اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے۔ ان کی پیروی نہ کرو یا ان کی اطاعت نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ان کی بات مان کے ویسا نہ کرو، ان کا منشا پورا نہ کرو، ان کے کہے پہ نہ چلو۔ یعنی وہ یہ بھی ان کا جھوٹ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کے آس پاس ہیں غریب غربا، ہم ان کے ہوتے ہوئے نہیں آ سکتے، ان کو ایمان نہیں لانا ہے۔ یہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کی مقابلے میں اللہ کو وہ لوگ زیادہ پسند اور محبوب ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس آ کے بیٹھتے ہیں، اللہ کے دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا ساتھ جو ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اور وکانا امرہ فروتا، اس کا مطلب یہ کہ حق کو چھوڑ کر اور اخلاقی حدود کو توڑ کر چلنے والا انسان، یعنی ایک ایسے راستے پہ چلنے والا۔ تو دونوں صورتوں میں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کو بھول کر اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے اس کے ہر کام میں بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ حد سے بڑھنے لگتا ہے غلط معنوں میں۔ ایسے آدمی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا یا ایسے آدمی کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیروی کرنے والا ہے وہ بھی حد سے بڑھ کے اللہ کے یعنی احکامات کے مقابلے میں حد سے بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ماننے والے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی حیثیت کو جج کر کے اگر فیصلہ کرنے لگیں گے تو پھر تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گئے نا۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں کو اثر نہ لیں اور نہ ایسے لوگوں کی باتوں کی پیروی کریں، کیونکہ ان کا مقصد، کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے بھی جو بات ہے نا کہ اللہ کی آیات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں بھی یہ بات بھی ہے کہ یہ جو کہتے تھے نا کہ کچھ ہماری بھی مان لو، ہم اگر آپ ہماری بھی کچھ بات مانیں تو ہم بھی آپ کی جو آپ آیات سنا رہے ہیں ہم بھی اس پہ کچھ غور کرنے کو تیار ہیں، یہ بھی کرتے تھے نا، جیسے بتوں پہ ہاتھ پھیر دیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ ان کو ایمان تو لانا نہیں ہے، یہ اس بہانے سے بہانے بازیاں کرتے ہیں اللہ کے کلام کو سننے سے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے سے، یہ ان کی بہانے بازیوں کا یہ بھی ایک راستہ ہے۔ تو اس راستے کے پہ ان کے پیچھے نہ چلیں۔ کوئی بھی اگر یہ بات کہتا ہے کہ یہ ایسی محفل میں بیٹھنا جہاں پہ غریب لوگ بیٹھے ہیں، جہاں پہ کمتر لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ آپ کو کمتر لگ رہے ہیں نا، اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے یہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر آپ کی تفسیر آیت نمبر 28 تک ہو گئی۔